ارشاد خداوندی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے حبیب وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح۔ ایک عرض کر دوں، پورے قرآن حکیم میں یہ واحد آیت ہے، پورے قرآن حکیم میں یہ واحد آیت ہے۔ پھر عرض کر دوں، پورے قرآن حکیم میں یہ واحد آیت ہے جس میں بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی رسول کا بھی۔ پورے قرآن حکیم میں آپ کو کہیں بھی ایسی دوسری آیت نہیں ملے گی جس میں بیک وقت دو حکم ہو، اللہ کا اور رسول کا۔ یہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جس میں بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی رسول کا بھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ذالک الذی، میرا بھی وہ بات ہے، وہ بات ہے، اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے حبیب وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح۔ غور نہیں کیا آپ نے بھائی، میں نے عرض کیا، گھبرا تو نہیں گئے، توجہ میری انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میں نے کیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ جس بات کی اللہ مبارک دی وہ بات کتنی عظیم ہوگی، یعنی جس بات کی خود اللہ مبارک دے۔ میں عرض کر دوں کہ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ فرض کرو ایک آدمی کو بیٹا پیدا ہوا، اس کو میں نے مبارک دی، پھر مجتہد نے مبارک دی، مبارک کے الفاظ وہی ہے لیکن متکلم بدلا، کلام کی اہمیت بدلی۔ پھر اس کو جناب آدم نے مبارک دی، پھر اس کو جناب ابراہیم نے مبارک دی، پھر اس کو جناب رسول اور علی نے مبارک دی، لیکن اگر خود اس کو مبارک دی تو اس کی کیا محسوس؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی، آپ میرے دوستوں معاف کرنا کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہی بات کرتے ہیں، تو آپ کو زحمت تو ہوگی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کو میں خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا۔ یا تو ان کو بیچاروں کو جگہ دو، کیونکہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جو بولتے رہتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یعنی یہ میرے لیے ہوگا کہ واقعی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا رہا۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ابھی وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں۔ اب اللہ نے کہا، آیت ایک ہے مکمل جو میں نے تلاوت کی ہے، اب اللہ نے فرمایا کل میرے حبیب مبارک میں دیتا ہوں، اعلان آپ مبارک جو ہے وہ میں دیتا ہوں، سر نہیں ہلا بیٹے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے حبیب مبارک میں دیتا ہوں، اعلان آپ کریں، قل کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجر، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ آپ اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کہہ دو، کہہ دو، پھر گھبرا دو۔ یہی باتیں ہیں جو میرے دوستوں میں اندرونی سندھ میں جاتا ہوں، اندرونی پنجاب میں آتا ہوں، میں نے کیا ایک ایک لفظ پر خیال کرنا ہوگا کہ میرے حبیب کہہ دو۔ قرآن 1400 برس پہلے بھی یہی آئے تھی، آج بھی یہی، پہلے بھی قل تھا، ابھی بھی قل ہے۔ پھر گھبرا گئے میرے دوستوں، آپ بات کریں بزرگ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے حبیب کہہ دیں، کہہ دیں، کہہ دیں۔ میرے دوستوں ابھی تو میں جب آگے تقریر شروع کروں گا تو پتا چلے گا، میرے حبیب کہہ دیں، کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ پتا چلا کہ آج بھی رسول مانگ رہا ہے، آج بھی مانگ رہا، آج بھی مانگ رہا ہے۔
اب دیکھو وہ جو سننے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کیا میرے حبیب کہہ دو. پہلے اللہ نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. یہ کہا کر اور پھر کہا قل میرے حبیب اعلان آپ کریں, مبارک میں دیتا ہوں, اعلان آپ کریں. لا اسألکم علیہ اجر, کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. تم سے قل لا اسألکم, اسی کم میں پوری کائنات شامل ہے. پوری کائنات میں تم سے یہ 1400 برس بھی پہلے تم سے, آج بھی تم سے, قیامت تک تم سے. پتا چلا کہ پوری کائنات اسی کم میں شامل ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا الا المودۃ فی القربى. پہلے لا محدود تھا, جب مانگا تھا تو کوئی حد نہیں, سب سے مانگا تھا, اور جن کے لیے مانگا محدود کر دیا. محدود کر دیا. اور کیا کہا الا المودۃ فی القربى. پہلے جب حرف استثناء آتا ہے تو محدود کرتا ہے, پھر الف لام مار سے کیا آیا, اس نے محدود کر دیا. پھر فی آیا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر القربا میں المودت. القربا میں مودت, القربا میں مودت. میں نے عرض کیا کہ پہلے اللہ آیا, اس نے محدود کیا, پھر المودت نے محدود کیا, پھر فی نے محدود کیا, پھر قربا کے آگے الف لام معرفت کے آیا, اس نے محدود کر دیا کہ سارے قربا نہیں, خاص قربا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب دیکھو یہ کم سامعین نہیں, ہزاروں کے تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کم تعداد میں نہیں, آپ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سارا ساتھ دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ 1 لاکھ کے قریب ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں, آپ سمجھے. پنجاب والوں کی بڑی, یعنی میں تو پوری دنیا میں تعریف ان کی کرتا ہوں کہ بڑے ادادار ہیں جو 24 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, لیکن بس یہ تھوڑا سا ان میں عیب ہے کہ پتہ نہیں ان میں خاموشی کیوں ہوتی ہے, کیونکہ جہاں مستی آتی ہے وہاں خاموشی نہیں ہوتی. آپ سیکھیں, آواز بلند جواب دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحریف. اب دیکھو آدھے نے نعرہ لگایا, آدھے نے نہیں لگایا. ابھی میں حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ساداتوں کے گاؤں میں آیا, حدیث میں انہیں پڑھوں نہیں پڑھتا. اب اگر کوئی کہے کہ علی کا نعرہ لگا اور اس کا کوئی جواب نہ دے تو اس کے لیے حدیث ہے رسول, لیکن وہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بہرحال میں نے یہ عرض کیا, ابھی جملہ میں نے ترجمہ نہیں کیا, میں قریب آ کر آپ سے بھی میری گفتگو تو شروع ہی نہیں کی. اب میں نے اپنا موضوع تو شروع ہی نہیں کیا, ترجمہ کر رہا ہوں. میرے حبیب یہ وہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور کہہ دو ان کو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر خاص قربا میں مودت. جو مانگ رہا ہے وہ اور ہے, جن سے مانگ رہا ہے وہ اور ہے, اور جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ اور ہے. ارے تو جب ایک آیت میں سارے ایک جیسے نہیں, میرے دوستوں کو آپ گزر گئے, خاموشی سے میری شکل سنیں بالکل غور سے. میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا مگر
اپنے قربا میں مبدت، میں نے عرض کیا مانگ رہا ہے رسول، جن سے مانگ رہا ہے ان کا نام میں نہیں لوں گا، مانگ رہا ہے امت سے، اور کن کے لیے مانگ رہا ہے؟ قربا میں، قربا میں، قربا کے لیے نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے قربا سے مبدت کرو، قربا میں، قربا میں، قربا میں مبدت کرو، قربا میں مبدت کرو، قربا میں، قربا میں مبدت کرو، یعنی قربا ہر مبدت کا ظرف ہے، مبدت کرو، قربا میں مبدت کرو۔ اور قبلہ ایک تفسیر کی کیا میں کہ تفسیر کا کیا حوالہ دوں، خدا کی قسم جتنے مسلمانوں کے تفسیر ہے، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کے قربا؟ آپ سادات ہیں، اب صرف یہاں ساداتوں کی ہے، ساداتوں کا گاؤں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی تفسیر ہے ابھی جا کر دیکھو کہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے قربا ہے؟ میں نے پڑھا جہاں بھی کوئی آیت نازل ہوئی صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا جملہ تھا، کھا گئے آپ، پہلے 13 رجب کو آتا، ابھی نہیں آؤں گا میرے دوستو، آپ اتنی آپ یعنی کیا سنتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا میرے دوستو جتنی قرآن حکیم میں آیتیں ہیں جب بھی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ارے تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اتنی تفاسیر پڑی ہوئی ہے کہ جب رسول کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں صحابیوں کے لیے قرآن کافی نہیں، جب تک رسول سے نہیں پوچھتے